السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسوله النبی المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، سمعی نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، جد الحسن حسین، مولانا مولد تقرین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سچی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میدان جنگ کے اندر ایک مجاہد کی حالت یہ ہوتی ہے، سر تن سے جدا ہوتا ہے، ہاتھ جسم سے الگ ہوتا ہے، پاؤں جسم سے کٹ کر الگ ہوتا ہے، ہر چیز انسان کی حالت جنگ میں جب وہ جنگ لڑتا ہے، یدھ کرتا ہے، تو دشمنوں کے تلوار کے وار سے اس کے ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں، پاؤں بھی کٹ جاتے ہیں، گلا بھی کٹ جاتا ہے۔ جسم دیکھنے میں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ انسان مر چکا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہے، ہاتھ تن سے جدا ہے، پاؤں تن سے جدا ہے، ہر چیز انسان کی بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ حالت جنگ میں ایک مجاہد کی یہ حالت ہوتی ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ مر چکا ہے، موت اس پر واقع ہو چکی ہے، مگر قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پاؤں الگ ہے، دھڑ الگ ہے، جسم الگ ہے، سر الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، مگر قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ تو قرآن کیا کہے؟ قرآن آگے کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہر چیز الگ الگ ہے، جسم کا ہر اویو الگ الگ بکھرا ہوا ہے، مگر پھر بھی قرآن کہتا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ زندہ ہے۔ بلکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے تمہیں مردہ نہیں بلکہ
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، بلکہ انہیں مردہ تو مت ہی کہو، مردہ تو نہ ہی کہو، مردہ کہنا تو منائی ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ مت سوچو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، قتل کیے جائے، مارے جائے، انہیں مردہ گمان تک نہ کہو، مردہ گمان تک نہ کرو۔ تو پتہ کیا چلا کہ مردہ کہنے کی تو بہت دور کی بات ہے، مگر ہم انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کرب و بلا کے میدان کے اندر ایک سے ایک لاشیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں نے گزشتہ 2 دن پہلے آخری محفل کے اندر حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کیا تھا، اور حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہو سکے گا تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صاحب الولا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس کے اولاد ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے آپ اولاد ہیں۔ امام حسین بھی حضرت علی کے اولاد ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضرت علی کی ہی اولاد ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 26 شعبان المعظم میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسین کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت عباس کی والدہ کا نام ام البنین ہے، ام البنین فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ امام ام البنین تھی کہ جن کا خاندان صف شکنی اور شیر افغانی میں بہت ہی مشہور اور معروف تھا۔ تمام قبائل عرب میں یہ ایسا خاندان تھا ام البنین کا، حضرت عباس کی ماں کا خاندان ایسا خاندان تھا کہ اپنی شجاعت اور اپنی بہادری میں کسی کا جواب نہیں رکھتا تھا۔ بے نظیر یہ خاندان تھا، شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر ان کے خاندان کے برابر عرب کے قبائل نہیں آتے تھے۔ حضرت علی اس بات پر بہت خوش ہوئے، کیونکہ جس طرح آپ کی شجاعت یعنی حضرت علی کی بہادری، حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی طاقت میں آپ اعلیٰ درجے میں مشہور تھے، مشہور ہیں، اور آپ کی بیوی ام البنین بھی، آپ کا خاندان جو ہے وہ شجاعت میں یعنی بہادری میں بے مثال تھا۔ آپ کا خاندان بھی بے مثال تھا۔ حضرت علی کی بیوی کا نام ام البنین ہے، ایک بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، دوسری بیوی کا نام ام البنین ہے۔ ام البنین سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ رشتے کتنے ضروری ہیں آپ سوچیں۔ یہ اللہ کے بھائی کہے جاتے ہیں، یعنی ماں الگ الگ اور باپ ایک، یعنی ماں الگ الگ باپ ایک، مگر رشتہ کیسا نبھایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آگے آپ خود سنیں گے۔ ام البنین کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم حضرت عباس علم بردار کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت عثمان ہے، تیسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور چوتھے بیٹے کا نام حضرت جعفر ہے۔ اور یہ چاروں بیٹے ابو الفضل عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت جعفر، یہ چاروں بیٹے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے تک میدان کرب و بلا تک پہنچے، اور ان چاروں بیٹوں نے، ام البنین کے چاروں بیٹوں نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے بھائی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اپنے بھائی کے نام پر، اللہ دی بھائی ہے، ماں الگ الگ ہے، ماں الگ الگ ہے، بھائی بھی الگ الگ ہے، مگر رشتے میں یہ اللہ کے بھائی کہے جاتے ہیں۔
اپنے بھائی کے نام پر حضرت عباس نے، حضرت عثمان نے، حضرت جعفر نے، حضرت عبداللہ نے کربلا کے اندر امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر لیا۔ اور جس وقت یہ قافلہ مدینہ منورہ سے چلا تھا اور کربلا کے میدان میں پہنچا، یہ چاروں بیٹے شہید ہوئے، اس وقت ان کی ماں ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر موجود تھی، یعنی زندہ تھی، موجود تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 14 سال تک آپ نے حضرت علی کی تربیت پائی، 14 سال تک آپ حضرت علی کی تربیت میں رہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ نے امام حسن مصطفیٰ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کی تربیت کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال گزارے۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ امام عالی مقام، امام تسنا کام، امام عرش مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ رہے، پرورش پاتے رہے، تربیت پاتے رہے، اور کرب و بلا کے اندر آپ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا۔ دین کے خاطر، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اصول کو بچانے کے خاطر آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا، آپ شہید ہوئے۔ تقریباً یہ جو عمر بنتی ہے کرب و بلا تک امام عالی مقام کے ساتھ جو آپ رہے، وہ ان 34 سال کی عمر بنتی ہے کہ 34 سال کا عرصہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا۔ آپ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی جمیل اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کا جسم بھی بڑا پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکاب والے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور جب آپ سوار ہوتے تھے، آپ اتنے لمبے تھے، جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے لمبائی کی وجہ سے آپ کے جو 2 قدم ہیں، ان قدم کے ذریعہ زمین پر لائن پڑ جاتی تھی، خط کھینچ دیتے تھے، اتنے آپ لمبے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمر ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی ہاشمی خاندان کا سورج چاند آپ کو کہا جاتا ہے، قمر ہاشم آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مگر آج بھی لوگ ان کو شہید کے نام سے یاد نہیں کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے جتنے بھی شہداء ہیں، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو شہیدوں سے یاد کیا جاتا ہے، مگر جب بھی آپ حضرت عباس کا نام سنو گے تو غازی عباس کے نام سے آج بھی دنیا آپ کو یاد کرتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شہید نہیں کہتا ہے، حالانکہ غازی کا مرتبہ شہید کے مرتبے سے نیچا ہے، شہید کا مرتبہ اونچا ہے، مگر آج بھی دنیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غازی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آؤ میں آپ کی شہادت سناؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر آپ علمدار تھے، یعنی جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ جھنڈا اٹھانا ہر ایک جنگ میں رہا ہے۔ کربلا کے اندر جو آپ نے جھنڈا اٹھایا تھا وہ اسلام کی طرف سے اٹھایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جھنڈا گر جائے تو فوجی لشکر والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ہار گئے۔ جب تک جھنڈا بلند رہتا ہے، جھنڈا اونچا رہتا ہے، تو جنگ کرنے والے جنگ کرتے رہتے ہیں اور جنگ جاری رہتی ہے۔ اس طرف میں نہیں جاؤں گا، بہت سا وقت نکل جائے گا۔ تو امام حسین کی لشکر کا جھنڈا اٹھانے والی ذات کا نام حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، دار مانے اٹھانے والا، علمدار جس کو کہتے ہیں جھنڈا اٹھانے والا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ امام پاک سے میدان میں جانے کی، آپ نے دیکھا کہ بچے خیمے کے اندر بہت زیادہ پیاسے ہیں، ہر طریقے سے مایوسی ہے، تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور بارگاہ میں جانے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، یا امام اب مجھے جانے دے، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، اور اجازت طلب کرتے ہیں۔
عرض کرتے ہیں بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے خاندان والے، بھتیجے خاندان بھانجے سب بھوکے پیاسے جامِ شہادت نوش کر لیے، یعنی سب کا انتقال ہو گیا، سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب میں بچا ہوں، مگر اب ننھے سرخار بچوں کی پیاس مجھے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنا معروضہ، اپنی فریاد، اپنی بات رکھی، امام عالی مقام مجھے اجازت دیجیے میں جا کر فرات سے ایک مسکیجہ لاؤں اور ان پیاسوں کی پیاس بجھاؤں، ان پیاسوں کو پلاؤں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلاؤں۔ حضرت امام عالی مقام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ رونے لگے اور فرمایا بھائی عباس تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا، میرا زندہ کون اٹھائے گا، کون میرا علمدار بنے گا، میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا۔ عرض کیا حضرت عباس نے میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے، اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت سے برداشت سے باہر ہے، میری قوت برداشت سے باہر ہے، بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاڑوں کو چند گھوٹ پانی پلا کر میں بھی الوداع کہہ دوں اس دنیا کو، میں بھی شہید ہو جاؤں، آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ امام عالی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب بہت ہی اصرار دیکھا، یعنی ضد دیکھی، بہت ہی آپ نے ضد کی، تو انہیں سینے سے لگایا اور آنکھیں اسبار کے ساتھ آپ کو اجازت دے دی کہ جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مسکیجہ کاندھے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے، فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید فوج نے جب حضرت عباس علمبردار کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا، آپ نے فرمایا اے کوفیو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے شرماؤ، افسوس صد افسوس تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواز رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جب وہ سفر کی مشقتیں جھیل کر، تکلیفیں جھیل کر، صحبتیں جھیل کر تمہارے پاس تمہاری زمین پر جلوہ گر ہوئے تو تم نے دھوکہ دیا، تم ان کی جان کے دشمن بن گئے، تم نے ان کے خاندان والوں کو شہید کیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ دشمنوں سے مل کر ان کے تمام ساتھیوں کو، تمام عزیزوں کو، تمام رشتہ داروں کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کوفیوں سے سوچو قیامت کے دن تم ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم کیا منہ لے کر ان کے نانا کی بارگاہ میں پہنچو گے اور دکھاؤ گے، نہیں لینے دینے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے۔ یہ کوفیوں کا جواب تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ساری دنیا پانی پانی ہو جائے، ہر جگہ پر ہم پہرا دے دیں گے، مگر تمہیں یعنی حسینی خیمے کے اندر ایک قطرہ پانی کا نہیں جانے دیں گے، ایک مسکیجہ تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے، امام حسین امیر المومنین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے، تب تک ہم تمہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیں گے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا، آپ کے سینے میں بھی حضرت علی کا خون دوڑ رہا تھا، آپ کے سینے میں بھی حضرت علی کا جوشیلا خون دوڑ رہا تھا، آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے امیر میرا امام حسین سر کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا۔
باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلواریں آبدار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند آپ نے سلا دیا، یعنی بہت سے یزیدیوں کو آپ نے کاٹ کر رکھ دیا اور ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات جو ندی ہے اس کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا کہ عباس علمبردار مسکیدہ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر ننگی تلوار لے کر سامنے آ رہے ہیں، تو اس فوج نے ایک دیوار کی طرف اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ جیسے دیوار ہوتی ہے اس طریقے سے پوری فوج نے پانی کے آگے اپنے آپ کو دیوار بنا دیا، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات کی ندی میں ڈال دیا، فرات کے اندر ڈال دیا، داخل کر دیا۔ مسکیدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھر لیا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لیا، اور پانی لینے کر آپ پینا ہی چاہتے تھے تو ننھے ننھے بچوں کی پیاس یاد آ گئی کہ میں پانی پی لوں گا، اور ننھے ننھے بچے پیاسے تڑپنے لگیں گے، تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا۔ آپ کی غیرت نے، آپ کے غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں پیٹ بھر کر پانی پی لوں اور خیمے کے اندر بچے جو ہے وہ پیاسے بلک رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساقِ کوثر کے دلارے علی و فاطمہ کے جگر کے پارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم سیراب ہو جائے۔ آپ نے چلو تو بھرا تھا، پانی تو لیا تھا، مگر آپ نے پھر ڈال دیا۔ پھر بڑا ہوا مسکیدہ بائیں کندھے پر آپ نے لٹکایا، ایک طرف یعنی ایک ہاتھ کے اوپر آپ نے لٹکایا اور لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، راستہ روک لو، عباس علمبردار کا مسکیدہ چھین لو، یعنی پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمے کے اندر پانی پہنچ گیا تو ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا۔ یہ شور ہوا یزیدیوں کے اندر کہ راستہ روک لو علمبردار کا، ورنہ پانی تھوڑا سا پانی مسکیدہ اگر خیمے میں پہنچ گیا تو ایک بھی یزیدی نہیں بچے گا، ایک بھی ہمارا سپاہی نہیں بچے گا۔ سب کی عورتیں بیوہ ہو جائے گی، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے اور سب کو قتل کر دیا جائے گا ایک مسکیدہ پانی کا۔ روک لو ورنہ تباہی آ جائے گی۔ لوگ حضرات محترم اس طریقے کا شور ہوا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ اس کوشش میں رہے۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح میں اہل بیت نبوت کے پیاسوں کو پانی پہنچائے جاؤں، پہنچ جائے، کسی بھی طریقے سے میں ان تک پہنچ جاؤں اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں پانی پلا دوں۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ نے بفڑے ہوئے شیر کی طرح ان پر حملہ کر دیا اور پھر لاشوں کی لاشیں آپ نے کاٹ کر گرا ڈالی، خون کی نالی بہنے لگی۔ شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں علی کا خون ابھی بھی جوش مار رہا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا مجھے کمزور نہ سمجھو، اگرچہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اگرچہ میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار چلائی، ایسی تلوار چلائی کہ لاشوں کی لاشوں کو آپ نے ڈھیر کر دیا، خون کی ندیاں بہنے لگی۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا جوش اور اپنا جوہر اور اپنا جنگ کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو بتایا۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام بتایا جاتا ہے زرارہ تھا،
پیچھے سے اس نے دھوکے سے ایسی تلوار چلائی، ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے سے کانٹا کٹ گیا، کاندھے سے ہاتھ الگ ہو گیا۔ آپ نے اس جگہ سے فوراً مسکیجہ دوسرے کندھے پر لے لیا، جیسے دوسرے کندھے پر آپ نے وہ مسکیجہ پانی کا لے لیا، اسی ہاتھ کو بھی تلوار سے چلاتے ہوئے کاٹ ڈالا گیا، دوسرا ہاتھ بھی آپ کا کاٹ دیا، ایک بازو پہلے کاٹا، دوسرا بازو دوسری مرتبہ کاٹ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، مسکیجہ آپ ہے کہ دانتوں میں چبا لیتے ہیں، مسکیجہ آپ ہے کہ دانتوں سے لے لیتے ہیں، مگر ایک ظالم نے دور سے تیر چلایا اور ایسا تیر چلایا کہ مسکیجے کے ادھر سے ادھر ہو گیا، سارا پانی خیمہ حسینی تک تو نہ پہنچا مگر کربلا کی ریت نے سارا پانی پی لیا، یعنی پانی نہیں پہنچا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت کی کہ چھوٹے بچوں تک پانی پہنچایا جائے، مگر پانی قدرت اور چاہتی تھی، قدرت کا کرشمہ کچھ اور تھا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہ پہنچایا، پھر ظالموں نے چاروں طرف سے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ پر چاروں طرف سے تیر چلائے گئے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی تھکے ہوئے تھے، جنگ کر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، پہلے سے ہی آپ نے کئی لوگوں کو، ان کے یزیدیوں کو، کئی لوگوں کو آپ نے ڈھیر کر دیا تھا۔ اس حالت میں آپ تھکے ہوئے تھے، چاروں طرف سے تیر چلے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پر سے زمین پر تشریف لائے۔ زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، یا اخی المدد، یا اخی المدد، اے میرے بھائی یعنی اے امام حسین میری مدد کیجئے، یا اخاؤ ادرکنی، اے امام حسین میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، میری خبر لیجئے۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہے، خون میں نہا رہے ہیں، اور ان قریب جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ امام عالی مقام شدت غم سے امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کیا جملہ تھا معلوم ہے؟ جملہ یہ تھا، اے عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ چلے جائیں گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ حالانکہ بہت سی شہادتیں ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت پر امام عالی مقام نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کی شہادت پر امام عالی مقام نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اون محمد کی شہادت پر امام عالی مقام نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، حضرت حور کی شہادت پر امام عالی مقام نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، مگر عباس علمبردار وہ شخصیت ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی امام عالی مقام نے کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور جب انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو انسان ہر طریقے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی ایسی ہے جس پر پورا انسان کے جسم کا پورا وجود ہوتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کمپلیٹ ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی اگر سلامت ہے تو انسان سلامت رہتا ہے، انسان کمزور نہیں پڑتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کے اندر کمزوری آ جائے تو کیسا بھی انسان ہو، کتنا بھی پہلوان کیوں نہ ہو، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا، یا عباس علمبردار جب تم جام شہادت نوش فرما لیے تو اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین نے کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس علمبردار کی لاش کو آپ نے اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، اس طریقے سے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔